حفیظ ملک بھی مہاراج کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ اور مریم ایک ہی گاؤں کی تھی، پھر ایک ہی گاؤں بیاہی گئی۔ شادی کے چند سال بعد حلیمہ بھی مانچسٹر حفیظ ملک کے پاس چلی گئی۔ حارث ملک ان دونوں کی اکلوتی اولاد ہے۔ چند سال پہلے حفیظ ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ مانچسٹر میں رہتے ہوئے بھی حفیظ نے مہاراج کے سے تعلق نہیں توڑا۔ وہ سال میں ایک آدھ چکر پاکستان کا ضرور لگاتا تھا۔ سال پہلے حارث اپنی ماں حلیمہ کے ساتھ مہاراج کے آیا ہوا تھا۔ شادی کی ایک تقریب کے دوران حارث اور آشال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ حلیمہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اس نے اس سلسلے میں اپنی سہیلی مریم سے بات کی۔ مریم نے بھی آشال کا ہی نام لیا تھا۔ حکیم صاحب نے آشال کے لیے کسی اور لڑکے کو پسند کر رکھا تھا۔ آشال نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ حارث کو پسند کرتی ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اسی طرح حارث اور آشال کا رشتہ طے پایا تھا۔ مریم، تم نے بڑا اچھا رشتہ کروایا ہے۔ میں تو بہت پریشان تھی حارث کے رشتے کو لے کر۔ ملک صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ حلیمہ اپنی سہیلی مریم سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گوجرانوالا سے شاپنگ کر کے لٹے تھے۔ مومنہ آم کاٹ رہی تھی اور حارث اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں حکیم صاحب سے آشال کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیتی آنٹی، پھر میرا کیا ہوتا؟ حارث نے موبائل سے توجہ ہٹا کر جلدی سے کہہ دیا۔ یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ حلیمہ نے اپنے بیٹے کی طرف ممتا بھری نگاہ ڈالی تھی۔ اسی لیے تو چاند سی لڑکی ڈھونڈ کر دی ہے آنٹی جی، آپ ہی امی جی کو کچھ سمجھائیں، کبھی میری تعریف بھی کر دیا کریں۔ مومنہ نے کٹے ہوئے آموں کی ٹرے اپنی ماں اور آنٹی کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کیا اور خود کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آ جاؤ حارث بیٹا، مریم بی بی نے حارث کو آموں کی صدا ماری۔ حلیمہ یہ بات سن کر ہنس دی، جبکہ مریم بی بی نے سنی کر دی تھی۔ مریم کیوں نہیں کرتی ہماری گڑیا کی تعریف؟ حلیمہ نے آم کھانے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آم پارٹی کے بعد حارث باہر نکل گیا۔ اب مومنہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم بی بی اور حلیمہ صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی۔ ایک بات تو بتاؤ، آشال دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف بھی ہے، بس تھوڑی مغرور سی لگتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چپ سی رہتی ہے۔ حلیمہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ چپ چپ سی اور مغرور تم بھی نارے، وہ تو انتہائی چرب زبان ہے، تم فکر نہ کرو، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے اپنی آشال۔ اچھا، میں نے تو اسے زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، اس لیے دل میں خیال آیا تم نے اسے ہمیشہ حکیم صاحب کے سامنے دیکھا ہے، وہ انہوں سے بہت ڈرتی ہے۔ بھلا حکیم صاحب کو یہاں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ حلیمہ نے پوچھا۔ کوئی 24-25 سال ہو چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس علاقے میں جو عزت حکیم صاحب نے کمائی ہے وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھریوں کو بھی نصیب نہیں۔ حکیم صاحب کی لوگ بڑی حیا کرتے ہیں، اس سارے علاقے میں بڑے بڑے فیصلوں میں لوگ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ سچ کہو تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ چودھری شمشاد اور شماؤں وہ نہیں پوچھتے ختم، ان کی بھلی پوچھی شماؤں کی یاری ہی نہیں مان، اور لالا جی کی کبوتر بازی، وہ دونوں باپ بیٹا زمین کی کمائی بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تمہاری زمین کی بھی ختم نہیں اب نہیں۔ شماؤں نے سڑک کے ساتھ سے 5 ایکڑ زمین بیچ دی تھی۔ لالا جی بڑے گرجے ماہم کہنے لگی، تایا ابو آپ سب کی زمین تقسیم کر دے۔ لالا جی کو پتہ نہیں کیا سوجی، اگلے دن ہی سب کے نام پر الگ الگ رجسٹری انتقال کروا دیا تھا۔ اب 5 مربع ماہم کے نام پر ہیں اور 5 ہی مومنہ کے نام پر، تمہارے نام پر کچھ نہیں ختم۔ حلیمہ حیرت سے بولی، میرے نام سے میری 2 بیٹیاں گھننا جو ہیں؟ مریم بی بی نے ممتابری نگاہ مومنہ پر ڈالی جو پاؤں سمیٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور آنٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی بیٹیوں کا آنے والا کل تو محفوظ کر لیا۔ مومنہ اپنی آنٹی کے انداز پر ہنستے ہوئے بولی، آنٹی مستقبل چھوڑے کل کی سوچیں، کل نکاح ہے۔ اگلے دن حسب معمول مزمل نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر والا دیدار کیا۔ ماہم کے چہرے پر پریشانی تھی، اس وجہ سے مزمل بھی بے چین ہو گیا۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے لاہور کی طرف سفر کرنے لگا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت ویران تھے، دور دور تک کھیتوں میں ہر یالی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے پچھلے 6 ماہ میں ماہم کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں دیکھتی تھی۔ مزمل نے بیک ویو میرر میں دیکھا، اسے ماہم کا اضطرابی چہرہ نظر آیا۔ آج اسے ماہم کا چہرہ ڈرائی فروٹ کی طرح لگا تھا۔ مزمل بیگ خود بھی ڈرائی فروٹ ہی کی طرح تھا، توانائی سے بھرپور مگر خشک۔ توانائی اس کے جذبوں اور سوچ میں تھی اور خشکی اس کے مزاج کا حصہ۔ وہ بداخلاق نہیں تھا، کوئی ایسا خوش اخلاق بھی نہیں تھا۔ وہ سوچوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچ گیا، پھر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔
دادی کے کمرے کے باہر دستک دی، اجازت ملنے کے بعد اندر چلا گیا اور جاتے ہی دادی کو دیکھ کر بولا، آپ یہ سوچ رہی ہوں میں آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے، اس نے کچھ الجھے ہوئے کہا۔ دادی کو تشویش ہوئی اس کی بے چینی دیکھ کر۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ ابھی تک مہاراج کے نہیں گئی؟ اس نے زدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے بازلہ کو بلایا اور کہا ڈاکٹر کو فون کرے۔ بازلہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ بازلہ نے آ کر بتایا، بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے کہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی بھی ڈال دی ہے، ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے دو الگ الگ باتیں ایک ساتھ پوچھ لے۔ بازلہ سن کر ہنس پڑی اور ممتاز بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہیں اور میں بھی جلد ہی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ بازلہ نے بڑی بوڑھی عورت کی طرح تشفی دی اور کمرے سے نکل آئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا۔ عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا تو ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھیں، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بازلہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا، انہوں نے جلدی سے اس کی پیشانی پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ مزمل مسکرا دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ مزمل مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، بلقیس نے بڑے انداز سے کہا۔ مزمل نے غور سے بلقیس کے چہرے کو دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں۔ وہ بلقیس کے گلے لگ گیا۔ بینش اور باسط دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل بازلہ کے علاوہ بلقیس، باسط یا بینش سے کوئی بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھا۔ آج وہ بلقیس کے گلے لگ گیا تھا۔ بلقیس اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ بینش اور باسط اب بھی ششدر تھے۔ یہ جذباتی سین اور لمبا چلتا اگر بازلہ آ کر کٹ نہ کر دیتی۔ مزمل بھائی، آپ ادھر ہو؟ میں آپ کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، بازلہ نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں کے گلے سے الگ ہوتے دیکھا تو زبان پر ہونٹوں سے بریک لگائی۔ مزمل بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بلقیس نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا، انہوں نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ بلقیس ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے اپنے خاموش آنسو صاف کیے اور اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ بازلہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے پھر سے مزمل کے روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مزمل لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بازلہ نے کھانے کی ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور خود مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مینگو ملک شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر آپ کی فریج میں رکھ دی ہے، کچھ اور چاہیے تو بتا دیں۔ بازلہ ٹی وی رپورٹر کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے بازلہ کو دیکھا، اس کے پاس گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ بازلہ چل پڑی، ابھی اس نے 2-4 قدموں کی مسافت طے کی ہوگی۔ مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ روکو بازلہ، ختم۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے بازلہ کے سامنے آکڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے بازلہ کی پیشانی چوم لی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔ بازلہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی نیچے لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ وہ تمام تعریفوں اور تعویلوں کے ساتھ بھی یہ گتھی سلجھا نہیں پائی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کو چھوٹی بہنوں ہی کی طرح سے شروع سے پیار کرتا آیا ہے۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ بازلہ ابھی جاؤ، بینش کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں اکیلی ہی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے مہاراج کے کا سفر باسط اور بینش نے اکیون ہی اکیون میں باتیں کرتے ہوئے کاٹا۔ پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم سوچ رہی تھی، عاقل انصار چھوٹی یہ کاکی سے سامنا کروں گی۔ بلقیس کو لگا آج اس کی محبت کا ثمر مل گیا۔ بازلہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل بھائی آج اتنے جذباتی کیسے ہو گئے۔ وہ مزمل کو جذبات سے ماورا شخص سمجھتی تھی۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا، جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، بازلہ آج خوش بہت تھی۔